السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ عالمی ادارہ برائے صحت نے کہا ہے کہ کچھ ممالک کئی ہفتوں سے معاشی و معاشرتی پابندیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ کچھ ممالک غور کر رہے ہیں کہ کب ان پابندیوں کو اٹھایا جائے، اور کچھ ممالک سوچ رہے ہیں کہ کیا نئی پابندیاں لگائی جائیں یا نہ لگائی جائیں۔ تاہم یہ ممالک 6 معیارات پورا کر کے پابندی اٹھانے پر غور کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، کورونا کی مؤثر روک تھام اور کنٹرول کر سکنا۔ نمبر 2، صحت کا نظام ہر کیس کا پتہ لگانے، جانچ کرنے، تشخیص کرنے اور آئسولیٹ رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ نمبر 3، دفاتر و دیگر کام کرنے کے مقامات اور سکول سمیت عوامی مقامات پر لازمی احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہوں۔ نمبر 4، بیرون ملک سے آنے والے مریضوں پر قابو پایا جا سکتا ہو، اس کے بعد ہی آپ پابندی اٹھانے پر غور کر سکتے ہیں۔ ادھر کورونا پھیلنے کے پیش نظر ترکی میں قیدیوں کی رہائی کا قانون پاس کر لیا گیا ہے۔ اس کے مطابق عمر رسیدہ اور خواتین قیدیوں سمیت دیگر مجرموں کو رہائی ملے گی، اور ابتدائی طور پر 45,000 قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ قانون سے فائدہ اٹھانے والوں کی تعداد 90,000 ہو سکتی ہے، تاہم ان میں بڑے قیدی شامل نہیں ہیں جنہوں نے مختلف طریقوں سے لوگوں کو ہلاک کیا ہو۔ ادھر امریکہ کورونا سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے، جہاں نہ صرف کورونا مریضوں کی بلکہ اس سے ہلاکتوں کی تعداد بھی دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہے۔ تاہم وہاں اس معاملے پر حکومت اور ریاستوں میں آپس میں ٹکراؤ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ امریکی ریاست نیو یارک سمیت 5 ریاستوں کے گورنرز نے مشترکہ کونسل بنا لی ہے۔ انہوں نے امریکی صدر ٹرمپ کی اتھارٹی کو چیلنج کرتے ہوئے لاک ڈاؤن کھولنے کا فیصلہ خود کرنے کا عزم بھی ظاہر کیا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ کورونا کے باعث دنیا بھر میں خوراک کی فراہمی کا پیچیدہ نظام شدید متاثر ہو رہا ہے، جس سے عالمی سطح پر خوراک کی قلت پیدا ہو سکتی ہے۔ اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اگرچہ اب بھی اکثر ممالک کی دکانوں اور سٹورز میں اشیاء خورد نوش موجود ہیں، لیکن اس بحران سے عالمی خوراک کے پورے نظام پر دباؤ بڑھ چکا ہے۔ دنیا بھر میں اس وقت سرحدیں بند ہیں، بحری جہاز لنگر انداز ہیں اور پروازیں معطل ہیں، جس کی وجہ سے خوراک کی عالمی ترسیل جیم ہو چکی ہے، جبکہ غذاؤں سے بھرے گودام اور کنٹینرز اپنی منزل تک پہنچنے کے انتظار میں ہیں۔ اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ عالمی خوراک کے تحفظ کو شدید دھچکا لگا ہے، جس سے انتہائی غریب ممالک سب سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ لیکن دوستو، میرے خیال میں غریب ممالک متاثر نہیں ہوں گے، یہ بڑے بڑے ممالک متاثر ہوں گے جن کے لوگ کیلوریز گن گن کے استعمال کرتے ہیں، اور ان ملکوں میں فوڈ پہلے ہی کافی مہنگا ہے۔ تاہم تھرڈ ورلڈ یعنی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ زرعی ملک ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ ہر قسم کی ٹرانسپورٹ بند ہونے کی وجہ سے ہمارے ملکوں کے ایکسپورٹر پہلے ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں فوڈ سستا ہونے والا ہے۔ بہرحال ادھر کورونا سے بروقت اور بہتر طور پر نہیں نپٹنے کے لیے نکتہ چینی پر امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے اقدامات کا دفاع کیا ہے اور کہا ہے کہ بعض آئینی حدود کے باوجود انہیں اختیارات حاصل ہیں۔ صدر ٹرمپ نے موجودہ صورتحال کے لیے آلات کی کمی اور ریاستوں کے گورنرز کو ذمہ دار ٹھہرایا، اور اپنے طریقہ کار کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک تھا۔ صدر ٹرمپ نے میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ ان کی انتظامیہ ملکی معیشت کو دوبارہ کھولنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ریاستوں کے گورنرز کے ساتھ مل کر کام کریں گے، لیکن معیشت کو دوبارہ کھولنے کے متعلق حتمی فیصلہ بہرحال میں ہی کروں گا۔ صدر ٹرمپ نے زور دے کر کہا کہ گورنرز کی بنائی ہوئی مشترکہ کونسل بھی میری منظوری کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ فیصلہ کرنا میرے اختیار میں ہے، اور یہ گورنرز بھی یہ بات جانتے ہیں۔ ادھر چین میں کورونا پھر سر اٹھانے لگا۔ چین کے محکمہ صحت نے کہا ہے کہ چینی مین لینڈ میں 90 نئے مصدقہ مریضوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جن میں سے 86 باہر سے آئے ہیں۔ ادھر دنیا کی سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ کمپنی کا درجہ رکھنے والی امریکہ کی ملٹی نیشنل کمپنی ڈزنی نے دنیا بھر میں اپنے تمام پارکوں کو کورونا کے پھیلنے کے پیش نظر بند کر دیا تھا، اور اب ڈزنی ورلڈ نے اپنے 43 ملازمین کو جبری رخصت پر بھیجنے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ ادھر امریکہ میں ایمیزون نے ویئر ہاؤس سے ڈیلیوری ڈرائیور تک کی ملازمتوں کے لیے مزید 75,000 افراد کی خدمات حاصل کرنے کا اعلان کیا ہے۔
کورونا کے باعث امریکی گھروں میں بند ہیں، آن لائن ڈیلیوری کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے۔ ای کامرس کی سب سے بڑی کمپنی کو اس وقت زیادہ سے زیادہ افراد کو خدمات پہنچانے کے لیے مشکل کام کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہاں تک کہ انہیں کالز بند کرنا پڑتی ہیں۔ بے روزگاری کی شرح ریکارڈ سطح پر آنے کے بعد ایمیزون اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ نئے ملازمین کو راغب کرنے کے لیے کمپنی نے اعلان کیا تھا کہ وہ اپریل کے مہینے میں امریکی مزدوروں کی اجرت میں 15 گھنٹے کام کے ساتھ ساتھ کم از کم $2 کا اضافہ بھی کرے گی۔ ادھر برطانوی اداکار ٹم بروک 80 سال کی عمر میں کورونا سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ دوستو، باہر کے ملکوں میں جو بھی فیمس آدمی، اداکار یا بڑا آدمی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کو کورونا کے ساتھ نتھی کر کے میڈیا میں خبر کی صورت میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ بہرحال برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق اداکار ٹم بروک ٹیلر نے اپنے کیریئر میں کئی کامیاب پروجیکٹس کیے۔ ادھر روئی کی قیمتوں میں 3% سے زیادہ کمی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کورونا کے باعث اس کی طلب کم ہونا شروع ہو چکی ہے۔ خام ربڑ کے نرخوں میں بھی کمی ہوئی ہے اور انشاءاللہ دنیا میں کھانے پینے کی چیزوں میں بھی یعنی فوڈ میں بھی کمی ہوگی۔ ادھر عمان کے بعد متحدہ عرب امارات حکومت نے بھی پاکستان کے لیے خصوصی پرواز چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ فلائی دبئی کی پرواز کل دبئی سے فیصل آباد کے درمیان چلائی جائے گی۔ خصوصی پرواز کے ذریعے دبئی میں پھنسے 180 پاکستانیوں کو فیصلہ آباد لایا جائے گا۔ واپسی پر اسی پرواز میں 11 اماراتی سفارتکاروں کو بھی واپس لے جایا جائے گا۔ ادھر سونے کے نرخوں میں 1.7% اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ کورونا بارے خدشات کے باعث سرمایہ کاروں کی جانب سے سونے کی خریداری بتائی جا رہی ہے۔ ادھر انڈونیشیا میں کورونا کے پیش نظر کیے جانے والے لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے پر لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ انڈونیشیا میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 4,557 سے تجاوز کر چکی ہے اور اس سے 400 افراد بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے انڈونیشیا میں لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، تاہم شہریوں کی جانب سے لاک ڈاؤن کی مسلسل خلاف ورزی جاری ہے۔ رضاکار یا پولیس والے یہاں بھوتوں کے بھیس میں اندھیرے اور سنسان مقامات پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور گھروں سے باہر نکلنے والوں کے سامنے اچانک نمودار ہو کر انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ لوگ بات نہیں سن رہے اور انہیں لاک ڈاؤن کی اہمیت سمجھ نہیں آ رہی، جس پر انہیں یہ اقدام کرنا پڑ رہا ہے۔ دوستو، میں سوچ رہا ہوں کہ پاکستان انڈیا میں اگر پولیس والوں نے یہ حلیہ اپنا لیا تو کورونا تو کیا پولیس والے ہی غائب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بہرحال ادھر بھارت میں کورونا کے بڑھتے ہوئے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جاری لاک ڈاؤن میں 3 مئی تک توسیع کر دی گئی ہے، جبکہ ملک میں اس سے مرنے والوں کی تعداد 340 تک پہنچ گئی ہے۔ اس بات کا اعلان بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے قوم سے خطاب کے دوران کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن میں توسیع کا فیصلہ ریاستوں سے مشاورت کے بعد کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے عوام سے کورونا سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدامات پر عمل کرنے کی اپیل بھی کی۔ دوستو، وزیر اعظم مودی لوگوں کی اپیل مانے تو ان کی کوئی اپیل مانے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ لوگ زیادہ دیر تک گھروں میں بیٹھ سکیں گے۔ ادھر وزیر اعظم عمران خان بھی لوگوں کو گھروں میں بٹھانے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کورونا سب ایک ڈرامہ ہے، لیکن میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر یہ ڈرامہ نہ ہوا تو سچ ہوا، تب پھر وہ لوگ کیا کریں گے جو اس کو ڈرامہ سمجھ کر نہ تو باہر جانے پر ماسک یوز کر رہے ہیں اور نہ ہی گھروں میں بیٹھ رہے ہیں۔ بہرحال وزیر اعظم مودی نے مزید کہا کہ بڑے بڑے ملکوں میں اس کے مریض تیزی سے بڑھ رہے ہیں، لیکن ہماری حکومت کے بروقت حفاظتی اقدامات سے بھارت ابھی تک بچا ہوا ہے۔ لیکن دوستو، میرے خیال میں بھارت اس سے بچا ہوا نہیں، بلکہ بھارت میں اس کے پاکستان کی طرح لوگوں کے ٹیسٹ ہی بہت کم ہو رہے ہیں۔ ٹیسٹ کریں گے تو پتہ چلے گا۔ بہرحال اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ بہرحال ادھر سعودی عرب سمیت دنیا کے تقریباً تمام اسلامی ممالک میں کورونا کے پھیلاؤ کے پیش نظر باجماعت نمازوں کی ادائیگی پر پابندی عائد ہے۔ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں مسلمان دنیا بھر سے رمضان المبارک میں عمرہ کی ادائیگی اور نماز تراویح پڑھنے کے لیے خصوصی طور پر سعودی عرب جاتے ہیں، لیکن اس دفعہ سعودی عرب کی تمام مساجد میں باجماعت نماز کی ادائیگی پر پابندی عائد ہے اور صرف عملے کے مخصوص افراد ہی مساجد میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ اگر دنیا سے کورونا کا خاتمہ نہ ہوا تو مساجد میں باجماعت نماز پر پابندی برقرار رہے گی۔ ادھر دبئی میں حکومت نے تجارتی سرگرمیوں کو بحال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ سرگرمیاں صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک جاری رہ سکیں گی، تاہم اس کے لیے کورونا کے خلاف حفاظتی تدابیر کی پابندی کی شرط رکھی گئی ہے۔ دبئی میں مختلف نوعیت کے غذائی مواد فروخت کرنے سے متعلق
سرگرمیوں کو بحال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تاہم اس حوالے سے حفاظتی تدابیر اختیار کرنا لازم ہوگا۔ جن سرگرمیوں کی بحالی کی اجازت دی گئی ہے ان میں گوشت، سبزیوں، پھلوں، میوہ جات، پیسے ہوئے مسالہ جات، مٹھائی اور چاکلیٹ، مچھلی، چائے اور کافی کی تجارت شامل ہے۔ ادھر اسپین کی حکومت نے لاکھوں افراد کو اپنے کام پر لوٹنے کی اجازت دے دی ہے۔ اسپین میں لاک ڈاؤن کے بعد پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو کام پر لوٹنے کی اجازت دی گئی ہے۔ 3 لاکھ کے قریب افراد صرف دارالحکومت میں کام پر واپس لوٹے ہیں۔ اس سے قبل محض ایسے لوگوں کو کام پر جانے کی اجازت تھی جو ضروری نوعیت کے کاموں سے ہی منسلک تھے، مگر اب فیکٹری اور تعمیراتی مزدوروں کو بھی کام پر لوٹنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ادھر سعودی عرب حکومت نے کہا ہے کہ اگر عالمی معیشت کے لیے ضروری ہوا اور تیل پیدا کرنے والے دیگر ممالک بھی ایسا کریں تو سعودی عرب اپنی تیل پیداوار میں مزید کمی کر سکتا ہے۔ دوستو، مجھے لگتا ہے کہ سعودی حکومت پاکستانی معیشت کا ستیہ ناش کرے گی، کیونکہ تیل کی پیداوار میں گراوٹ پاکستانی معیشت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ جب باقی ملک اس پر دلچسپی نہیں لے رہے تو سعودی حکومت آگے بڑھ بڑھ کر ایسے اعلان کیوں کر رہی ہے؟ ادھر عالمی بینک نے پاکستان میں کورونا سے نپٹنے کے لیے $1 ارب فراہم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ عالمی بینک کے مطابق $1 ارب فراہم کرنے کے لیے کام شروع کر دیا گیا ہے اور یہ رقم صحت، ماحولیات اور فوڈ سیکیورٹی کے شعبے میں خرچ کی جائے گی۔ عالمی بینک کی جانب سے پاکستان کے لیے $20 کروڑ کی پہلے ہی منظوری دی جا چکی ہے، جس میں $15 کروڑ میڈیکل آلات خریدنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے، جبکہ $5 کروڑ احساس کیش پروگرام کے تحت غریب خاندانوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ دوستو، بندہ سیٹ پر ایماندار یا اعتبار والا بیٹھا ہو تو عالمی ادارے بھی اس پر یقین رکھ کر اتنی بڑی بڑی رقمیں اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں۔ ماضی میں ہم نے ایسا کم ہی ہوتے دیکھا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔